نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، تو اسی کو انشاءاللہ آج جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے آیا نمبر 20 سے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی میں رسولوں کو بھیجا، تو جیسے کہ ہر ایک قوم کا ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی جواب تھا کہ رسولوں کو نہ ماننے کے بہانے اور طرح طرح کے الزامات، تو وہ بھی ہم نے جب لاسٹ ٹائم جو آیا دیکھی تھی اس میں یہی وہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے لیے نحوست کا باعث ہیں، بدفعلی ہیں ہمارے لیے۔ تو رسولوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو تمہارے ساتھ خود جو ہے تمہاری بدفعلی یا تمہاری بد نصیبی ہے، تو تم ہمیں الزام دیتے ہو، حتیٰ کہ ہم تو صرف اور صرف تمہیں نصیحت کر رہے ہیں جو کہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ تو بستی کی دوسری طرف سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی۔ تو جیسے کہ بستی میں سے کوئی شخص تھا جو کہ آلریڈی ہدایت پا چکا تھا، ایمان قبول کر چکا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان چکا تھا، لیکن کیا تھا کہ اس نے اپنا اعلان نہیں کیا تھا، پریشر کی وجہ سے زیادہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے۔ تو جب اس نے دیکھا، اس کو پتہ چلا کہ رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے، تو وہ فوراً رہ نہ سکا اور اپنی قوم کی بھلائی کرنے کے لیے دوڑ پڑا اور کہنے لگا کہ تم جو ہے ان کی پیروی کرو۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو کہ تم سے کوئی بھی اجر طلب نہیں کر رہے، کسی بھی یعنی کہ اجرت کا سوال نہیں کر رہے، اور وہ سیدھی راہ پر ہیں، یعنی کہ خود بھی وہ سیدھی راہ پر ہیں، اور جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں اس کا بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ پھر آگے سے کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی، اس ذات پاک کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یعنی یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی پیارا تبلیغ کا ایک سٹائل بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب انسان خود اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہے کہ دل چاہتا ہے خیر خواہی کرنے کو، دوسروں کا بھلا کرنے کو۔ تو وہ اتنی پیارے الفاظ میں جو ہے وہ شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ دیکھو ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسنجر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، تم ان کی پیروی کرو، وہ دیکھو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے۔ پھر ساتھ اپنا کہتا ہے کہ مجھے یعنی کہ کیا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اس ذات پاک کی پیروی نہ کروں، اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور دیکھو ہم سب کو اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ اینڈ تو ہمارا ادھر ہی جا کے ہوگا۔ پھر آگے سے وہ کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کر اور خدا؟ ہرگز نہیں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ، ہرگز نہیں۔ اگر رحمان چاہے مجھے کوئی تکلیف پہنچانا تو کوئی سفارش جو ہے وہ فائدہ نہ پہنچا سکے گی کچھ بھی، اور مجھے نہیں چھڑا سکے گی۔
یعنی کہ بیسیکلی اس کو ساری باتوں کا یقین تھا، وہ ایمان لا چکا تھا، وہ صرف یہ ساری باتیں کس لیے کر رہا ہے کہ قوم بھی اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ جو تم نے جھوٹے الہ بنا رکھے ہیں، اگر یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے گی تو کوئی بھی تمہیں چھڑانے کی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آگے سے وہ کہتا ہے انی بے شک میں اذن تب لفی البتہ میں دلال مبین کھلی گمراہی کا شکار ہو جاؤں گا، کھلی گمراہی میں مبتلا، یعنی کہ وہ کہتا ہے اگر یعنی کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کیا تو پھر تو ایسا ہے کہ اس کنڈیشن میں تب تو میں بہت ہی کھلی گمراہی کا شکار ہو جاؤں گا۔ انی بے شک میں آمنتو بربکم فاسمعون بے شک میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، اور یہ کہ تم کھلا اعلان ہے میرا، تم غور سے میری بات کو سنو۔ تو پھر یعنی کہ جو اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اس کے بعد وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ میں تو یعنی یہ ساری باتیں جاننے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں۔ بس یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، وہ بلکہ اپنائیت سے کیا کہتا ہے کہ تمہارا جو پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، اور تم بھی یعنی کہ اس کا مقصد، اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ حریص چیز کا ہے کہ تم بھی جھوٹے الہوں کو چھوڑ کر میری بات غور سے سنو اور ایسا ہی کرو۔ تو جیسے کہ میں پہلے بھی مینشن کر چکی ہوں کہ جب یہ سورہ کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت مکہ کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، ایسی ہی باتیں مکہ والے کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی ہے کہ دیکھیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ پھر آگے سے وہ شخص کہتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، پھر کیا ہے کہ حکم ہوا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تو وہ شخص بولا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی کہ جو میرے رب نے مجھے بخش دیا، ربی میرے رب نے وجعلنی بنایا مجھے، شامل کیا مجھے من المکرمین باعزت لوگوں میں۔ تو اب یہ جو یہاں پر اس کی بات ہے، ہوا کچھ ایسے کہ جب اس نے اپنا اعلان کیا تو میجورٹی نے اس کی بات کو ماننے کی بجائے کیا ہوا کہ اس کو ہلاک کر دیا، اس کو پتھر مارے، اس کو تکلیفیں پہنچائیں، حتیٰ کہ اس کا قتل کر دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ کہا گیا، حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر وہ اپنا حال بیان کرتا ہے کہ کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے مکرم بندوں میں شامل کر دیا ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ جو جزا سزا تو اس کا تو ایک دن مقرر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ لیکن مرنے کے فوراً بعد جو ہے ایک برزخ کی زندگی بھی ہے، یعنی کہ قبر میں جانے کے بعد برزخ کی جو زندگی ہے اس کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ جو اس کے حالات تھے مرنے کے فوراً بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جگہ دکھاتے ہیں کہ کس نے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، اس کا گھر جو جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیسا ہوگا۔ پھر اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ جنت کی کھڑکی، اگر کوئی جنتی ہے، نیک ہے، تو حساب کتاب کے بعد یعنی کہ جو قبر میں مرنے کے فوراً بعد جو سوال جواب ہوں گے، تو اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو پھر قیامت کے دن تک وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ تو یہ ذکر ہے یہاں پر
تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ کیسے بتا رہا ہے کیسے اس کو فوراً جنت مل گئی. تو یہ اس کے مرنے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے اس کا حال جو ہے یہاں پر رکھا گیا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم پر، یعنی کہ اس کو شہید کرنے کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی. یعنی کہ اس کے بعد جب قوم نے اتنا زیادہ ظلم کیا ایک حق دکھانے والے کو، ایک خیر خواہ کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے ایسا کوئی سلسلہ نہیں کیا، نہ پھر ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی. پھر فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، نہ تھی مگر ایک گرج، پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن گئے. پھر کیا تھا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو قوم ہے یہ سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ایک دفعہ کہیں کن تو فیکون ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ ان پر عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ یہاں اسی کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ صرف ایک ہی گرج تھی، یعنی کہ ایک ہی بجلی کی کڑک جو آئی تو کیا ہوا، جل کر جو تھے وہ بھسم ہو گئے، جیسے کہ بجھا ہوا کوئلہ بن گئے وہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آیا نمبر 30 میں یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ان بندوں پر نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہیں علم نہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے، ان کی بستیوں کو، اور وہ آج تک ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. تو یہاں پر پھر ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. آیا نمبر 32 پہ ہم انشاءاللہ سٹاپ کرتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس یہی فرماتے ہیں کہ ہم بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس پیغمبر آئے، ان کو حق کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، الٹا جو تھا پیغمبروں کا مذاق اڑایا، انہی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، تو ان کو دکھ دیے، ان کو پریشان کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کی ایسی آیتیں قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ان کی عقل کو، کیا یہ نہیں دیکھتے مکہ والے بھی اور باقی بھی جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں کہ کس طرح ان کی ہلاکت ہوئی اور آج تک وہ ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے. تو آگے پھر یہ تھا کہ سب کو اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج چوائس ہے، آج تمہاری مرضی ہے، آج تمہیں ہر طرح کی چوائس مل گئی ہے، لیکن اینڈ کہاں پر جا کے ہوگا؟ پھر تو تم سارے ہی ایک قطار میں ہمارے ہی پاس لائے جاؤ گے. بے شک تمہاری چوائس ہو، تم جانا چاہو آنا چاہو، لیکن آنا تو میری ہی طرف ہے. انہی چند الفاظ کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.